السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف گریڈ سیکنڈ ایئر. بیٹا ہم لوگوں نے کینال واٹر ڈسپیوٹ سٹارٹ کیا ہوا تھا جو کہ ہم نے کیا کہ ورلڈ بینک کی ہیلپ سے جو ہے UN کی ایجنسی جو ہے اس کی مدد سے 1952 میں یہ مسئلہ جو ہے یہ اٹھایا گیا UN میں. اینڈ ان دس بیسن واٹر ٹریٹی جو ہے سینتاس کا معاہدہ جو ہے اس کو اب ڈسکس کریں گے ہم، جو اس کے حوالے سے معاہدہ ہوا ہے دونوں ممالک کے درمیان پانی کے حوالے سے آن سپٹمبر 1960. اب وہ کہتا ہے 19 ستمبر 1960 کو این ایگریمنٹ واز concluded between the two countries at Lahore which is known as Indus Basin Treaty. اب وہ کہتا ہے دونوں ممالک کے درمیان میں لاہور میں ایک معاہدہ ہوا ہے جس کو سینتاس کا منصوبہ جو ہے معاہدہ جو ہے وہ کہا گیا ہے. پریزیڈنٹ ایوب خان ریپرزینٹیڈ پاکستان وائل. اب وہ کہتا ہے ایوب خان جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے صدر ایوب خان جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے نمائندگی کر رہے تھے. وائل انڈیا واز ریپرزینٹیڈ بائی ہر پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو. اور جو ہے انڈیا کی طرف سے پنڈت جواہر لال نہرو جو ہے اس کی نمائندگی کر رہے تھے. اکارڈنگ ٹو ٹریٹی دا واٹر دا ریورز آف بیاس اینڈ راوی اینڈ ستلج وڈ بی یوز بائی انڈیا. معاہدے کے مطابق جو دریائے راوی، ستلج اور بیاس کا پانی ہے وہ ہندوستان جو ہے وہ استعمال کرے گا. اینڈ وائل دا واٹر آف دا ریور چناب، جہلم اینڈ اندس، دریائے سندھ، جہلم اور چناب کا جو پانی ہے وہ پاکستان جو ہے وہ استعمال کرے گا. ٹو پاکستان اینڈ دیز ریورز ٹو ڈیمز. اب اٹ واز آلسو ڈیسائیڈیڈ دیٹ ٹو میک بیسٹ یوز آف دا واٹرز آف دا ریورز. 2 ڈیمز، 5 بیریجز اینڈ 7 لنک کینال وڈ بی بلڈ. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ اس پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور پانی کو صحیح طریقے سے یوز کرنے کے لیے 2 ڈیمز بنائے جائیں گے، اس کے اوپر 5 بیریجز ہوں گے اور 7 لنک کینال یعنی نہریں بنائی جائیں گی جو کہ زمینوں کو سیراب کریں گے. انڈیا وڈ بی پیڈ بائی دا فرینڈلی کنٹریز آف پاکستان ٹو گریٹر ایکسٹینٹ واز ایبل ٹو اوور کم اٹس اریگیشن پرابلمس بائی دس ٹریٹی. اب وہ کہتا ہے کہ ہندوستان نے جو ہے فرینڈلی کنٹریز کی طرح اس کی جو ہے وہ پیمنٹ پاکستان کو کرنی ہوگی اور جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے کافی حد تک اپنے جو مسائل ہیں اریگیشن کے ان کو حل کر پایا. پھر آگے دا سیشن آف پرنسلی اسٹیٹ، شاہی ریاستیں جو ہیں ان کے الحاق کے حوالے سے ہم پڑھیں گے، جیسے کشمیر ہے، جونا گڑھ ہے اور اس طرح کی جو مختلف ریاستیں جو کہ کسی نہ کسی جو ہے وہ مہاراجہ کے انڈر تھیں، تو اس لیے جو ہے ان کی سیشن یا الحاق یا پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ ان کی شمولیت. ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن دیر ور 562 بگ اینڈ اسمال پرنسلی اسٹیٹس. اب وہ کہتا ہے چھوٹی بڑی اگر شاہی ریاستیں دیکھی جائیں ہندوستان میں تو اس وقت آزادی کے وقت جو ہے 562 ریاستیں ہمارے پاس موجود تھیں. اینڈ دیز اسٹیٹس ہیڈ اسپیشل کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس، اور ان ریاستوں کا ایک خاص جو ہے وہ آئینی اسٹیٹس تھا. اینڈ ڈڈ ناٹ فارم اے پارٹ آف دا برٹش انڈیا. اور یہ جو ہے برٹش انڈیا جو ہے یا انگریزوں کے زمانے سے جو جب انگریز قابض تھے تو جو ہے اس وقت تک یہ اس کا حصہ نہیں بنی تھی. انڈر دا پارٹیشن پلان، علیحدگی کے جو ہے پلان کے مطابق دی اسٹیٹس ور گیون. اب وہ کہتا ہے کہ یہ شاہی ریاستیں جو ہے وہ دینے کا فیصلہ ہوا تھا. آپشن ٹو ایکسیڈ ود آئدر ون آف دا 2 اسٹیٹس پاکستان اینڈ انڈیا. ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ دونوں ممالک میں سے یعنی ہندوستان یا پاکستان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں شامل ہو جائیں. موسٹ آف دا اسٹیٹ ہیڈ ڈیسائیڈڈ دیئر فیوچر ٹل 5 اگست 1947. اب وہ کہتا ہے زیادہ تر ریاستیں جو ہیں ان کا فیصلہ 5 اگست 1947 کو ہو گیا تھا. اب وہ کہتا ہے کہ سم آف دا اسٹیٹس کوڈ ناٹ میک اے ٹائملی ڈیسیجن، لیکن کچھ ریاستیں ایسی تھیں کہ جن کا اس وقت فیصلہ نہیں ہوا. حیدرآباد اینڈ جونا گڑھ اینڈ دیز اسٹیٹس ریزلٹیڈ ان پرووکنگ ہیٹریڈ امانگ دا 2 کنٹریز اینڈ دے ایڈورسلی افیکٹڈ دا میوچل ریلیشنز آف دا 2 کنٹریز. اب وہ کہتا ہے جونا گڑھ اور حیدرآباد کی وہ ریاستیں ہیں کہ جن کا بارے میں کلیئرلی فیصلہ نہیں ہوا اور دونوں ممالک کے لیے ان ریاستوں میں لوگوں کو دونوں ممالک کے لیے نفرتیں جو ہے وہ پروان چڑھیں اور دونوں ممالک کے ساتھ ان ریاستوں کے آپس میں جو تعلقات تھے ان ریاستوں کی وجہ سے اور زیادہ بگاڑ جو ہے وہ پیدا ہوا. سب سے پہلے حیدرآباد ہے. حیدرآباد ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پرنسلی اسٹیٹس ان دا برٹش انڈیا. حیدرآباد جو ہے وہ سب سے اہم شاہی ریاست ہے جو ہے وہ برٹش انڈیا میں یعنی جب انگریز قابض تھے. اینڈ میجورٹی آف حیدرآباد پاپولیشن واز مسلم، اور زیادہ تر حیدرآباد کی جو پاپولیشن تھی ہندو تھی. اب وہ کہتا ہے کہ میجورٹی آف حیدرآباد پاپولیشن واز
ہندو اینڈ بٹ اٹس رولر ہو ہیلڈ دا ٹائٹل آف ناظم، لیکن حیدرآباد کے جو رولر یا حکمران تھے جو اس وقت ناظم کہلایا کرتے تھے واز اے مسلم، وہ مسلمان تھا، یعنی آبادی ساری ہندو تھی اور حکمران جو ہے وہ مسلمان تھا. دا ناظم واز انکلائن ٹو میک حیدرآباد این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. ناظم جو ہے اس کو ایک آزاد ریاست بنانا چاہتا تھا، یعنی دونوں کے ساتھ ایفیلیشن نہیں چاہتا تھا. تو آفٹر دا 3 جون پلان واز اپروڈ، جب 3 جون پلان اپروو ہوا، دا ناظم آف حیدرآباد آس لارڈ ماؤنٹ بیٹن ٹو گیو ڈومینین اسٹیٹس ٹو ہز اسٹیٹ. اس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کہا کہ اس کی ریاست جو ہے اس کو ڈومینین اسٹیٹس دیا جائے، یعنی خود مختار ریاست قرار دیا جائے. بٹ ماؤنٹ بیٹن ڈڈ ناٹ ایگریڈ، لیکن ماؤنٹ بیٹن راضی نہ ہوا، اور انڈین گورنمنٹ اینڈ ماؤنٹ بیٹن اسٹیٹڈ ایکسرٹنگ پریشر آن ناظم فار دا سیشن آف دا اسٹیٹ ٹو انڈیا. اس طرح سے جو انگریز ہیں انہوں نے بھی اور ہندوؤں نے بھی، کانگریس نے بھی جو ہے وہ اس مہاراجہ کے اوپر، ناظم کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ اپنی ریاست کا علاقہ ہندوستان کے ساتھ کرے. آن 24 اگست 1948 دا حیدرآباد اسٹیٹ کال سیکورٹی کونسل آف دا یونائٹڈ نیشن فار ہیلپ. 24 اگست 1948 کو حیدرآباد کی جو ریاست ہے اس نے UN سے ہیلپ مانگی، اس کی سیکورٹی کونسل، سلامتی کونسل سے. بٹ بیفور اینی ایکشن آف دا سیکورٹی کونسل انڈین فورسز انٹر دا اسٹیٹ آف حیدرآباد. اور اس سے پہلے کہ سیکورٹی کونسل کی طرف سے کوئی ایکشن لیا جاتا، ہندوستانیوں نے مجبور کر دیا کہ وہ اسٹیٹ جو ہے وہ حیدرآباد کے ساتھ جو ہے وہ الحاق کرے. اینڈ دا پیپل آف دیز سرنڈرڈ بیفور انڈیا، اور لوگ جو تھے انہوں نے ہندوستان کے سامنے سرنڈر کر لیا، سمجھوتا کر لیا. اینڈ دس وے دا موسٹ ایکسائز سینٹر آف دا سینچریز اولڈ مسلم کلچر اینڈ ٹریڈیشن واز لاس ٹو انڈیا. اور اس طرح مسلمانوں کی ثقافت اور روایات کا ایک بہت پرانا جو مرکز تھا، ان کے کلچر کا جو ہے ایک اہم حصہ تھا، وہ ہندوستان کے حوالے کر دیا گیا. اینڈ دا اسٹیٹ آف حیدرآباد ہیڈ اے لانگ ہسٹری آف مسلم رول. مسلمانوں کی ایک بہت بڑی لمبی تاریخ ہے حیدرآباد کے اوپر حکومت کی. اینڈ واز کنسیڈرڈ ٹو بی دا موسٹ وائبرنٹ سینٹر آف دا مسلم سویلائزیشن اینڈ کلچر. اور اس کو مسلمانوں کا ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ کلچر اور ثقافت اور اس کی تہذیب کا مرکز مانا جاتا ہے. اب اگر اس سے موازنہ ہم کشمیر کے ساتھ کرتے ہیں تو اب یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ آبادی اگر ہندو ہے اور راجہ یا سربراہ آپ کا مسلمان ہے تو وہاں پہ آبادی کی بنیاد پر اس ریاست کو ہندوؤں کے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے. لیکن اگر جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی جیسے کشمیر میں زیادہ ہے اور مہاراجہ ہندو ہے تو وہاں پہ وہ رول نہیں اپنایا جا رہا. تو اس کو آگے ہم جونا گڑھ اور اس مزید ریاستوں کے بارے میں آگے ڈسکس کریں گے. آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو اسٹوڈنٹس.